بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تک ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق پہنچے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے آپ کو منع کرتے، اصرار کرتے اس بات کا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن پھر بھی آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر ابن زیاد کے کچھ بھیجے ہوئے لوگ وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آنے کے بعد آپ کو ابن زیاد کا فرمان سناتے ہیں۔ آپ ان سے کہتے بھی کہ بھائی مجھے چھوڑ دو تاکہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن وہ لوگ منع کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ پھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کچھ لشکر کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جہاں ملے وہیں ان کو گرفتار کر لو، وہیں ان کو پکڑ لو۔ یہ ساری باتیں اب تک کی ہو گئی۔ اب آگے کیا ہوا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کا تحدیدی فرمان۔ ابن سعد کو دنیاوی جاہ و حشم کی لالچ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا، پھر بھی متعدد وجوہ سے اس کا دل اب تک برابر ملامت کر رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی وہ تھی کہ قرابت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یعنی نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے، غیر متعلق اور بیگانہ اشخاص بھی مشکل سے آپ کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرات کر سکتے تھے، اور ابن سعد تو آپ کا عزیز بھی تھا، اس لیے نینوا آنے کے بعد بھی وہ برابر جنگ ٹالتا رہا کہ شاید اس طرح اس گناہ عظیم سے بچنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد نے اس ڈھیل کو محسوس کیا تو آخر میں نہایت سخت فرمان بھیجا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم ڈھیل دیتے رہو، دین بڑھتے چلے جاؤ اور حسین رضی اللہ عنہ کی سفارشی بن کر ان کی بقا اور سلامتی کی تمنا کرو۔ تم حسین اور ان کے ساتھیوں سے میرا حکم ماننے کے لیے کہو، اگر مان جائے تو سب کو ہمارے پاس بھیج دو، ورنہ فوراً حملہ کر دو کہ دو سرکش اور جھگڑنے والے ہیں، اور اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو فوج ذیل جوشن کے حوالے کر کے تم الگ ہو جاؤ، ہم نے جو حکم دیا ہے اسے وہ پورا کریں گے۔ ابن زیاد نے یہ فرمان شمر ذیل جوشن اور عبداللہ بن ابی امحل کے ذریعے سے ابن سعد کے پاس بھجوایا تھا۔ عبداللہ کی پھوپھی ام نبین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیائی تھی، یعنی شادی ہوئی تھی ان سے، اور عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان انہی کے پیٹ سے تھے۔ اس لیے عبداللہ نے شمر سے کہا کہ ہمارے ابن اخت حسین کے ساتھ ہے، ہمارے ابن اخت یعنی بہن کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اگر امیر کی رائے ہو تو ان کے پاس امان نامہ بھیج دیا جائے۔ شمر اس پر راضی ہو گیا اور اسی وقت کاتب سے لکھوا دیا۔ عبداللہ نے اسے اپنے غلام کزمان کے ہاتھ عباس وغیرہ کے پاس بھجوا دیا۔ غلام نے انہیں لے جا کر دیا کہ تمہارے ماموں نے یہ امان نامہ دیا ہے۔ اس پر غیور اور باحمیت بھانجوں نے جواب دیا کہ مامور سے جا کر سلام کہنا اور کہنا امان نامہ پہنچا، لیکن ہمیں امان کی ضرورت نہیں، خدا کی امان ابن سمیہ یعنی ابن زیاد کی امان سے بہتر ہے۔ ابن سعد کا آخری فیصلہ۔ شمر نے ابن زیاد کا یہ فرمان لا کر ابن سعد کو دیا تو وہ پڑھ کر بہت برہم ہوا اور کہا تمہارا برا ہو، اور جو چیز تم میرے پاس لائے ہو خدا اس کا برا کرے۔ خدا کی قسم معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ابن زیاد کو جو لکھا تھا اس کے قبول کرنے سے تم ہی نے اس کو روک کر ہمارا کام بگاڑا ہے۔ ہم کو امید تھی کہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے، اس لیے وہ کبھی اس کے سامنے نہ جھکیں گے۔ شمر ابن سعد کی یہ باتیں سن کر بولا بتاؤ اب تم کیا کرتے ہو، امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟ اگر قتل نہیں کرتے تو فوج میرے حوالے کر دو۔ ابن سعد کے ضمیر اور نفس میں اب بھی کشمکش جاری تھی، لیکن رائے کی حکومت نہیں چھوڑی جاتی تھی، اس لیے نفس اور ضمیر کی کشمکش میں بالآخر نفس غالب آ گیا اور وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور شمر سے کہا کہ میں خود اس کام کو کروں گا، تم پیدل کی نگرانی کرو، اور 9 محرم 61 ہجری کو جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ آغاز جنگ سے پہلے شمر نے
حسینی فوج کے پاس جا کر ایک مرتبہ پھر عباس رضی اللہ عنہ کے بھائیوں کو سمجھایا کہ بنی اخت میں تم کو امان دیتا ہوں، لیکن اس مرتبہ غیرت مند نوجوانوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب دیا کہ تجھ پر اور تیری امان پر خدا کی لعنت ہو، اگر تو ہمارا ماموں ہوتا تو ہم کو امان دیتا اور ابن رسول اللہ کو نہ دیتا۔ ایک شب کی اجازت۔ اسی تاریخ کو عصر کے وقت ابن سعد کچھ لوگوں کے ساتھ لیے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فروگاہ پر آپ سے ملنے آیا۔ آپ نے ملاقات کے لیے نکلنے کا عزم کیا، لیکن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا کہ آپ تکلیف نہ کیجیے، میں جاتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تم ہی جاؤ، مگر یہ پوچھ لینا کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں۔ چنانچہ عباس رضی اللہ عنہ جا کر ان سے ملے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ فوجیوں نے جواب دیا کہ امیر فلاں مقصد سے آئے ہیں، غالباً اس سے آغاز جنگ کی طرف اشارہ تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اچھا ابھی جلدی نہ کرو، میں امام کو تمہارے آنے کا مقصد بتا دوں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر کی۔ آپ نے فرمایا اچھا آج رات کی اور مہلت لے لو تاکہ اس آخری رات کو اچھی طرح نمازیں پڑھ لے، دعائیں مانگ لے، توبہ استغفار کر لے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ مجھ کو نماز، اس کی کتاب کی تلاوت اور دعا اور استغفار سے کتنا دلی تعلق ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے جا کر ابن سعد کے دستے سے کہا کہ آج تم لوگ لوٹ جاؤ، رات کو ہم اس معاملے پر غور کریں گے اور جو فیصلہ ہوگا صبح جواب دیں گے۔ ابن سعد نے شمر سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ آپ امیر ہیں، آپ جانیں۔ شمر کے بعد پھر اور لوگوں سے رائے لی، سب نے مہلت دینے کی رائے دی۔ ابن سعد اس دن لوٹ آیا۔ ان لوگوں کی واپسی کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے حسب ذیل خطبہ دیا۔ میں خدا کا بہترین ثناءخواہ ہوں، یعنی تعریف کرنے والا ہوں، اور مصیبت اور راحت ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ خدایا میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہم لوگوں کو نبوت سے سرفراز کیا اور ہمیں گوش سنوا، دیدہ بینا اور دل آشنا دیا، ہم کو قرآن سکھایا اور دین میں فہم عطا کی۔ اب زیادہ وفادار اور کسی کے اہل اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں معلوم ہوتا۔ خدا تم لوگوں کو ہماری جانب سے جزائے خیر دے۔ میں ان دشمنوں کی وجہ سے آج کا دن کل ہی کا دن سمجھ رہا ہوں، اس لیے میں تم لوگوں کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لے لو اور ایک ایک آدمی میرے ایک اہل بیت کو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے لے۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھ ہی کو ڈھونڈیں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہ ہوگی۔ جان نثاروں کی تقریر ہے۔ اس اہم تقریر پر تمام اعزاء نے یک زبان ہو کر جواب دیا، کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہے؟ خدا ہم کو یہ دین نہ دکھائے۔ اس جواب پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بنو عقیل سے فرمایا کہ مسلم کا قتل تمہارے لیے بہت ہو چکا، اس لیے تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ لوٹ جاؤ۔ لیکن بااہمیت بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ اپنے سردار، اپنے آقا اور ابن عم کو چھوڑائے؟ ان کے لیے ایک تیر بھی نہ چلایا، ایک نیزہ بھی نہ مارا، تلوار کا ایک وار بھی نہ کیا، اور معلوم نہیں ان کا کیا حشر ہو۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ جان و مال اور اہل و عیال سب آپ کے اوپر فدا کر دیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ آپ کے بعد جینا بیکار ہے۔ بنو عقیل کے بعد مسلم بن اوسجا اسدی نے اٹھ کر کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور خدا کے سامنے آپ کے ادائے حق کا عذر نہ کریں۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں نیزہ نہ توڑ ڈالوں اور تلوار نہ چلا لوں۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس اسلحہ بھی نہ ہوتا، یعنی ہتھیار بھی نہ ہوتا، تو دشمنوں سے پتھر مار مار کر لڑتا اور آپ کے اوپر سے فدا ہو جاتا۔ مسلم بن اوسجا کے بعد سعد بن عبداللہ حنفی نے اٹھ کر تقریر کی کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے جب تک خدا کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا فرمان ملحوظ رکھا۔ اگر مجھ کو یہ بھی یقین ہوتا کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے آگ میں جلا کر میری خاک اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا، تا آ کے اپنے کو موت کے حوالے کر دیتا
نہ کہ ایسی صورت میں جب کہ معلوم ہے مرنا ہے کہ مرنا ایک ہی مرتبہ ہے اور موت میں ابدی عزت ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی عزت ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی کے بعد زہیر بن قین اٹھ کر بولے، خدا کی قسم مجھے تمنا ہے کہ میں قتل ہوتا، پھر زندہ ہوتا، پھر قتل کیا جاتا، اسی طرح 1000 مرتبہ زندہ ہو کر قتل کیا جاتا، اور خدا اس قتل سے آپ کی ذات اور آپ کے اہل بیت کے نوجوان کو بچا لیتا۔ غرض اس طریقے کے ہر جانثار نے اپنی اپنی عقیدت یعنی محبت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور جانثاری کا اظہار کیا۔ شب عاشورہ یعنی عاشورہ کی رات یعنی 10 محرم کی رات، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد عاشورہ کی وہ تاریک رات نمودار ہوئی جس کی صبح کو میدان کربلا میں قیامت بپا ہونے والی تھی۔ درمیان میں صرف ایک ہی رات رہ گئی تھی جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حجلہ عبادت میں جمال حقیقت کے ساتھ راز و نیاز کرنا تھی اور اس کی راہ میں جان دینے کے لیے تیاریاں بھی کرنی تھی۔ چنانچہ آپ نے منتشر خیموں کو ایک جگہ ترتیب سے نصب کرایا، ان کی پشت پر خندق کھدوا کر آگ جلوا دی کہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، اور ہتھیاروں کی صفائی کرائی۔ جس وقت آپ کی تلوار صاف کی جا رہی تھی اس وقت آپ نے چند عبرتناک اشعار پڑھے۔ آپ کی جانثار بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان انتظامات سے ہونے والے واقعات کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بدحواس دوڑتی ہوئی آئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی کہ کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ ہائے میری ماں فاطمہ، میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ بھیا، ان گزرے ہوئوں کے جانشین اور ہم لوگوں کے محافظ اور ہمارا سہارا تم ہی ہو۔ بہن کو اس طرح مضطرب اور بے قرار دیکھ کر فرمایا، زینب، علم و وقار کو شیطان کے حوالے نہ کرو، لیکن یہ وقت وقار و سکینے کا نہ تھا۔ زینب بولی، بھائی، میں آپ پر سے قربان، آپ کے بدلے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ بہن کی یہ دل دوزی اور محبت بری باتیں سن کر بھائی کا دل بھی بھر آیا اور آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، زینب، ذرا چین سے رہنے دو۔ یہ جواب سن کر زینب نے منہ لپیٹ لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگی کہ آپ کا اپنے کو مجھ سے الگ الگ رکھنا میرے دل کے ٹکڑے اڑائے دیتا ہے، یہ کہا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے منہ پر پانی کی چھینٹی دینے کے بعد جب ہوش آیا تو صبر کی تلقین کی کہ زینب، خدا سے ڈرو اور خدا سے تسکین حاصل کرو۔ ایک نہ ایک دن سارے روئے زمین کے باشندے مر جائیں گے، آسمان والوں میں بھی کوئی باقی نہ رہے گا، آسمان و زمین کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی سب مجھ سے بہتر تھے، اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے۔ تم اسی نمونے سے صبر و تسلی حاصل کرو۔ میں تم کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو اسوہ رسول کے خلاف نہ کرنا، میری موت پر گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا اور بین نہ کرنا۔ بہن کو صبر و شکر اور ضبط و تحمل کی تلقین کر کے خیمے سے باہر تشریف لائے اور حفاظت کے ضروری انتظامات کر کے صبح صادق تک سب لوگ نماز، دعا، استغفار اور تضرع یعنی گڑ گڑانے اور آہوزاری میں مصروف رہے۔ قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی قیامت۔ شب عاشورہ ختم ہونے کے بعد صبح قیامت نمودار ہوئی جس میں تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ دل دوز واقعہ پیش آنے والا تھا، اور با اختلاف روایت جمعہ یا سنیچر کے دن بعد نماز فجر حسینی فوج لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ کوئی لشکر جرار نہ تھا بلکہ 72 جانثاروں کی ایک مختصر جماعت تھی جس کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ پر زہیر بن قین تھے اور میسرہ پر حبیب ابن مظہر، عباس علمدار کے ہاتھوں میں حسینی علم تھا۔ ادھر مٹھی بھر جانثار تھے، دوسری طرف 4000 شامی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب میدان جنگ میں جانے کے لیے رہوار پر سوار ہوئے تو قرآن سامنے رکھا اور
دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ ازدی میں یہ دعا کی، بارگاہ ازدی میں دعا، خدایا تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں میرا آسرا ہے، مجھ پر جو جو وقت آئے ان میں تو ہی میرا پشت و پناہ تھا۔ بہت سے غم و اندوہ ایسے ہیں جن میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہے اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہے، دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام نازک اوقات میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی، تو نے ان مصیبتوں کے بادل چھاٹ دیے اور ان کے مقابلے میں میرا سہارا بنا، تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو اور خواہش کا منتہا ہے۔ آپ دعا سے فارغ ہوئے کہ شبر نے اس آگ کے شعلوں کو دیکھ کر جو خیموں کی پشت پر اس کی حفاظت کے لیے جلائی گئی تھی بآواز بلند کہا، حسین قیامت سے پہلے دنیا ہی میں آگ مل گئی۔ آپ نے جواب دیا تو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، شمر زد میں ہے، ارشاد ہو تو تیر چلا کر اس کا خاتمہ کر دوں۔ فرمایا، میں اپنی جانب سے ابتدا کرنا نہیں چاہتا، اور شامی فوج کے قریب جا کر بطور اتمام حجت کے فرمایا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی باتیں ہم آئندہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔